بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تھینک یو ایوری بڈی. آپ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں اپنا پریس کانفرنس کے لیے. میں شروع ایک بہت اہم ایشو سے کرنا چاہ رہا ہوں جو ہمیشہ اس ایشو کو میں ہائی لائٹ کرتا بھی ہوں اور ہمارا ایک فنڈامنٹل پوائنٹ ہے، اور وہ ہے ہمارا NFC شہر کا، ہمارا جو سارے صوبے ہیں اس ملک کے، ان کا حق کا، جو ان کے آئینی حق ہے، جو اپنے وسائل ہے، جو اپنے ریسورسز ہے جن کو ان کو ملنا چاہیے، اور ان ریسورسز سے وہ اپنے عوام کا صحت، تعلیم، عام ایشوز، مین ایشوز جو لوکل ایشوز ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کا ڈرینیج ہو، کیا وہ آپ کا سورج ہو، چاہے وہ آپ کا کچرا ہو، وہ سارے مسائل کا جڑ آپ کو آپ کا NFC کا حق مسلسل نہیں ملنے کا نتیجہ ہے. آج تک پاکستان کا ایک صوبہ کو اس کا حق نہیں دیا گیا ہے. جس NFC افورڈ پہ ہم چل رہے ہیں، جس کا رونا ہم روتے ہیں کہ اس سے بھی ہمارا حق نہیں دیا جا رہا ہے. پچھلے سال میں 116 بلین روپیز کا کمی سندھ کا شہر سے ذکر کرتا تھا، اور اس سال 280 ہو گیا، 250 کیا کتنا 200 بلین سے زیادہ جو شے ہے کم دیا گیا ہے. اور ہر صوبہ کے ساتھ یہ ناانصافی بار بار کیا جا رہا ہے. اگر ہم اس NFC ایوارڈ پہ چل رہے ہیں جو 18th امینڈمنٹ سے پہلے دیا گیا، تو پھر 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ نے صوبے کو زیادہ کام دیے ہیں، آپ نے صوبے پہ زیادہ ذمہ داری دیے ہیں، مگر ان کے لیے ایک نیا NFC ایوارڈ جس میں ان کا شہر میں اضافہ ہو، جس میں ان کو زیادہ وسائل ملے تاکہ وہ اپنا عوام کا زندگی میں بہتری لے آ سکے، ان کا تعلیمی نظام میں، ان کا صحت کا نظام میں، ان کا لوکل باڈیز کا نظام میں، وہ حق دینے کو تیار نہیں. اور جب بھی ہم جب ہم نیچرل ڈیزاسٹرز کے تھرو گزر جاتے ہیں، گلوبل پینڈیمکس کے تھرو گزر جاتے ہیں، جہاں باقی دنیا میں آپ جو بھی ملک نام اٹھا کے لے لے، ان کا صدارتی نظام ہو، پارلیمانی نظام ہو، ان کا وفاقی سسٹم ہو، کوئی یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہو، جب اس قسم کا جیسے کرونا وائرس کا پینڈیمک ہو، یا ہریکینز یا مانسونز کے حملے ہو، تو وہ پورا قوم ایک ہو جاتا ہے. اور جہاں ڈیزاسٹر ہے، جہاں پرابلم ہے، وہاں پورا قوم ایک ہو کے ریسورسز بھی دیتے ہیں، ایک ہو کے مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا بدقسمتی ہے کہ جب میرے عوام کورونا پینڈیمک سے گزر رہے تھے تو تب بھی ان کا حق چھیننے کا، ان کا وسائل چھیننے کا، ان کے ریسورسز چھیننے کے بعد ہو رہا تھا. جب میرے صوبے میں تاریخی بارش کے مانسونز جو 10 سال بعد ہمیں نہیں دیکھے گے، جو پورا صوبہ میں میرے عوام کے لیے مسائل کھڑے کیے ہیں. اگر کراچی میں کسی گھر میں پانی یا کسی گھر پہ حملہ، کسی گھر پہ مشکلات ہوتا ہے، تو میرے لیے اتنے ہی کنسرننگ ہے جتنا اگر جوہی میں کوئی گھر گرتا ہے، یا کمبر شداد کوٹ میں، یا گھوٹکی میں، یا تھٹا میں. ہم سب ایک نیچرل ڈیزاسٹر کے تھرو گزرے ہیں. اس نیشنل پہلے جو ایک تو سپیلز تھے، اس کے بعد وفاق کو خیال آیا کہ شاید سندھ کا کیپٹل پہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو رہا ہے.
اور اس لیے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو بھیجا گیا. ہم بہت شکر گزار ہیں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا. دیر آئے درست آئے، آئے تو صحیح. اور ہم مل کے جس طریقے سے جس حد تک اپنے مسائل کے تھرو مقابلہ کر سکتے تھے کر بھی دیے تھے، اور آگے جا کے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. ہم لیکن یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جب ہم مشکل میں ہیں، ہمارے عوام مشکل میں ہیں، تو وفاق کا نیت صاف ہونا چاہیے. یہ انفارچونیٹ ہے کہ اس صوبے میں رہنے والے عوام وفاق کے جو کوشش سے ہیں اس میں کچھ بدنیتی نظر آتا ہے. سیاست اب نیشنل ڈیزاسٹرز پہ، نیشنل کرائسس میں اس طریقے سے نہیں کھیلا جاتا کہ جو وہ عوام اس دکھ سے گزر رہی ہیں ہم ان سے ان کا حق کیسے چھین سکیں، ہم ان سے اس مشکل میں کیسے اور مزید وسائل لے سکیں. یہ بدنیتی آپ کا ایفرٹس کو بھی انڈرمائن کریں گے. جو لوگ آن گراؤنڈ کام کر رہے ہیں ان کا ایفرٹس کو بھی انڈرمائن کریں گے، اور آپ کا نیشنل جو کوہیژن ہے اس کو بھی انڈرمائن کیا جائے گا. اور ہم جب بھی کوئی قومی بات آئی ہے، whenever there's been an issue of national importance, the Pakistan People's Party has always managed to set aside political differences and work towards the interests of the nation. آج آپ نے پچھلی جو نیشنل اسمبلی میں اور جوائنٹ سیشن میں سب کچھ دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ اور اپوزیشن پہ اتنے تنقید ہوئے، یہ تو ہمیں فیٹف میں ساتھ نہیں دیں گے اس لیے وہ مانگ رہے ہیں این آر او. پاکستان پیپلز پارٹی نے، باقی اپوزیشن جماعتوں نے جو بھی فیٹف کے ریکوائرمنٹس تھے، جو آئین کے اندر، جمہوریت کے اندر، جمہوری پروسیس کے اندر مناسب تھے، ان کو ہم نے ایکسیپٹ کیے. جو غیر جمہوری تھے، جو انہوں نے سمجھا کہ وہ ایک فیٹف کا نام استعمال کر کے اپنے آپ کو آمرانہ طاقت دلوانا چاہ رہے تھے، ڈیو پروسیس جو ہمارے شہری کے، ہمارا سٹیزنز کا حق ہے اس میں اس کو انٹرپٹ کرنا چاہ رہے تھے، اس پہ ہم انگیج کر کے، ڈائلاگ کر کے، لڑ کے، امینڈمنٹس ڈال کے جو بلز کالا قانون بن سکتے تھے ان کو تھوڑا بہتر کر کے اس ہمارے عوام کے حقوق کا تحفظ اپناتے ہوئے ہاؤس سے ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے وہ پاس ہوئے. لیکن آج تک ہم اعتراض کرتے ہیں کہ پارلیمان میں جمہوریت ہونا چاہیے، ہمارا نیشنل اسمبلی میں جمہوریت ہونا چاہیے، ہمارا کمیٹیز میں جمہوریت ہونا چاہیے، ہمارا سینٹ میں جمہوریت ہونا چاہیے. وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کمیٹی یا اسمبلی فلو یا سینٹ کا فلو کا فورمز جو موجود ہے وہاں آپ کنسنسس بناتے ہیں، وہاں آپ بلز کو لے کر آتے ہیں. اور آج بھی پچھلے ایک دو دن میں جو 5-6 بلز لے کر آئے، پاس کیے گئے بھی نیشنل اسمبلی میں، میرا احتجاج اس بات کی ہے کہ یہ سینٹ کمیٹی میں سٹیم رول کیا گیا، ممبرز کو صحیح وقت نہیں ملنا، نہ پڑھنے کے لیے، نہ اپنا صحیح تجویز ڈالنے کے لیے، اور آپ نے پھر زبردستی وہاں سے پاس کیا. کچھ پارٹی سے تو بات کی ہے بعد میں، پر یہ پروسیس کا آپ نے انڈرمائن کیا ہے اور زبردستی پاس کروایا ہے. تو اگر حکومت چاہتا ہے کہ جہاں بلز غیر متنازع ہوں گے، غیر متنازع ہو سکتے ہیں، تو ان کو سینٹ میں بھی اب وہ پروسیس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے، تاکہ انشاءاللہ تعالی ہم مل کے فیٹف کے بلیک لسٹ سے پاکستان کو بچا سکتے ہیں. لیکن 3 ایسے بلز ہیں، ایک آملہ بل ہے، ایک
PC کا ایک امینڈمنٹ بل ہے اور جو اکنامک ٹیررزم کا بل ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیٹف کے ضروریات سے زیادہ ہے, اور نہ صرف فیٹف کی ضروریات سے زیادہ ہے. اپنے عوام کے حقوق کے تحفظ دلوانے کے بجائے یہ ہمارے عوام کے حقوق کو کمپرومائز کرتے ہیں. یہ بہت خطرناک لیجسلیشنز ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ان لیجسلیشنز کو اس فارم میں ہر قیمت پہ نہیں مان سکتے ہیں, اور اگر زبردستی اکنامک ٹیررزم جیسے بل پاس کروانے کی کوشش کی جاتی ہے, اس کا ہم بہت مخالفت کریں گے, اور ہم ہر جو کالا قانون ہے اس کا سخت سے سخت مخالفت کریں گے. آج ہمارا وزیر اعظم صاحب پشاور میں ہے, بہت خوشی کا دن منا رہا ہے اپنے لیے, اپنا شہر کے لیے, کہ اتنے سال بعد وہ سافٹ افتتاح ایک نامکمل BRT کا منصوبہ کا کروا رہے ہیں. اس منصوبہ کا اگر میں آپ کو تھوڑا سا یاد دلوائیں, یہ وہ منصوبہ ہے جس کے لیے پختونخوا کا حکومت کا اپنا CMIT کی جو کمیٹی ہوتی ہے, اس نے کہا کہ اس میں اربوں روپے کا کک بیکس ہے. پھر پشاور ہائی کورٹ نے کہا اس پہ نیب انویسٹیگیٹ کیجیے. سپریم کورٹ نے اسٹے دلوا دیا. پھر پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ FIA اس کا تحقیقات کرے. سپریم کورٹ کا اسٹے ہو گیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر KP میں PTI کہہ رہا ہے کہ یہ مکمل ہے, جبکہ میرے کارکن کہتے ہیں کہ یہ تو 6 کلومیٹرز مکمل ہے, 26 رہتے ہیں ان کے بطور ان کے کہ یہ مکمل ہے. تو اگر مکمل ہے تو جیسے پشاور ہائی کورٹ حکم دیتا رہا, FIA ہو نیب ہو سب کو انویسٹیگیٹ بھی کرنا چاہیے. سپریم کورٹ کا جو اسٹے آرڈر ہے اس کو بھی اٹھنا چاہیے, تاکہ جس طریقے سے خیبر پختونخوا کے عوام کے پیسے لوٹے گئے اس نامکمل میٹرو منصوبے کے نام پہ, تاکہ PTI اپنا الیکشن کیمپین چلا سکے, عمران اپنا کچن چلا سکے, یہ پاکستان کے عوام کے سامنے یہ حقائق لے آیا جائے. اور جو ان میں انوالوڈ ہے, جو آج وفاقی وزیر ہے, ماضی میں یا اس صوبہ یا دوسرا صوبہ سے میں کوئی PTI کے لیے, کوئی PTI کی حکومت کے لیے کام کر رہے تھے, ان سب کو فوراً گرفتار کرنا چاہیے. اگر نیب امپارشلی ایکٹ کرتا ہے تو جو کردار انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ کیا وہی کردار اب PTI کا بنتا ہے. اب دیکھتے ہیں آگے جا کے کہ کیا سب کے لیے ایک قانون ہے, ایک نیب ہے, ایک سپریم کورٹ ہے, ایک پشاور ہائی کورٹ ہے. وہ آپ سب دیکھیں گے, میں دیکھوں گا اور آپ دیکھیں گے. آخر ایک بہت ہی اہم ایشو جو ہمارا کرونا وائرس کا پینڈیمک کے بارے میں ہے. سب سے پہلے میں بار بار کہتا ہوں, ایک بار پھر کہوں گا, میں آپ سب کا شکر گزار ہوں, میں اپنا عوام کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی قربانی کی وجہ سے, آپ کا فوراً ایکشن لینے کی وجہ سے اتنا جلدی ایکشن لیا گیا ہے کہ ہم ان ممالک میں سے ہے جس نے سب سے جلدی لاک ڈاؤن لگایا تھا. کافی دوسرے ممالک جہاں پہ بہت سے مسائل کھڑے کیے گئے ہیں, وہاں انہوں نے 100-200 اموات کے انتظار کیے, پھر لاک ڈاؤن کیا, اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے. یہاں میں خاص طور پہ یہاں کے عوام, پھر ہر صوبہ کا عوام اور ان کی حکومت جنہوں نے یہ سٹیپس اپنا ہی وزیر اعظم کا مخالفت کے باوجود اپنائے تھے, اپنے عوام کو بچائے تھے, اپنے جو انفراسٹرکچر ہے اس ٹائم ملنا تھوڑا سا انفراسٹرکچر سے کرنے کے لیے. اب جب
بل گیٹس کراچی کا ذکر کرتا ہے تو عمران خان خود کریڈٹ لیتا ہے. لے اگر لینا ہے, لیکن ہم نے اپنے عوام کو بچانا ہے. اور اگر یہ غلط فہمی اس وقت پھیلا جا رہا ہے کہ اب کورونا ختم, اس سے مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, اور ہمیں جو ہمارا ایس او پیز ہے جو اس وقت اس روم میں بھی پورے طریقے سے فالو نہیں کیے جا رہے ہیں کہ سب کو ماسک پہننا چاہیے, فاصلہ رکھنا چاہیے, وہ بہت ہی ضروری ہے. کچھ جتنا تیزی سے یہ نیچے گیا ہے اتنا تیزی سے ہمارا کیسز, بیماریوں اور اموات میں اضافہ ہو سکتا ہے, اور ہمیں اس تحفظ کو اپنانا پڑے گا اور اس پہ زور ضرور دینا پڑے گا. آپ اس کے لیے آپ سب کو مسلسل ہمارے ساتھ دینا پڑے گا. ہم تو جتنے بار کہتے رہیں گے, لیکن آپ کا چینلز کا جو سے ہے, آپ کا پلیٹفارمز کا جو سے ہے, وہ سب سے زیادہ ہے. تو اگر ان پلیٹفارمز کے تھرو آپ ریگولرلی عوام کو ریمائنڈ کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنا جو تحفظ کے لیے جو ہم ماسک پہنتے ہیں, جو ہاتھ صاف کرتے ہیں, وہ سلسلہ ہمیں جاری رکھنا ہے. ہم نے اپنے بزرگوں کو, اپنے بیمار ساتھیوں کا تحفظ کرنا ہے. تو یہ ہم سب کا قومی رسپانسبلٹی ہے, ہر پاکستانی کا رسپانسبلٹی ہے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں آپ کا سوالات کا. ایک پلیز میں اس سے پوچھ رہا ہوں. انشاءاللہ نہیں ہو رہا اور نہیں ہوگا. خدا نہ خواستہ اگر یہ رژیم, یہ حکومت, پی ٹی آئی والے سندھ کا کیپٹل کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں کالونی بنانا چاہتے ہیں, تو یہ غیر آئینی ہوگا, غیر قانونی ہوگا. اور اگر خدا نہ خواستہ ان غیر آئینی قبضے کو کسی نہ کسی طریقے سے عدالتی کور دی جائے گی, تو پھر جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا تھا, بہت ہی بڑا حملہ تھا, اور یہ ایک بار پھر اس دھرتی پہ ایک حملہ ہوگا جو کہ ہمارے لیے بالکل قبول نہیں ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ ایسا کوئی غیر آئینی, غیر جمہوری حملہ, قبضہ, کالونی بنانے کا کوشش اس وقت جب پاکستان اتنے مسائل کے سامنے کر رہے ہیں, جو ہمارا معیشت دن بعد دن ایک مشکل پوزیشن میں آ رہا ہے, عام آدمی کا زندگی ان 2 سالوں میں جس طریقے سے اٹس گون فرام ورس ٹو ورس, میں کسی کو یہ سمجھا بھی نہیں سکتا ہوں. مہنگائی کا مسئلہ ہر طرف ہمارا سامنے ہے, دنیا بھر میں جو معاشی مشکلات ہے وہ ہم سب کو نظر آ رہے ہیں. یہ بوجھ ہمارے عوام کو اٹھانا پڑے گا. ہمیں سب مل کے کنسنسس کے ساتھ, سارے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے جو مشکلات ہے اس ملک کے, مل کے کنسنسس کے ساتھ اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر اس قسم کی غیر آئینی, غیر قانونی سٹیپس کیے جائیں گے تو زیادہ مشکلات پیدا کیے جائیں گے. اور خاص طور کراچی پہ, کراچی کی اہمیت یہ ہے کہ نہ صرف ہمارا صوبہ مگر پورا ملک کا معیشت کا ایک بہت اہم پہلو ہے. اور جس طریقے سے اگر ہمارا حق کا تحفظ نہیں ہوگا تو پھر نقصان پورا پاکستان کو ہوگا. اس وقت ایک دباؤ پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکنوں کی جانب سے قیادت پر ایک دباؤ ہے کہ
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को जिस तरह कोर्टों में घसीटा जा रहा है और बीमारी की हालत में उसे जबरदस्ती इस्लामाबाद तलब किया जा रहा है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों की एक राय ये है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी या आप या पीपल्स पार्टी की क़यादत कराची से इस्लामाबाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पेशी के दौरान एक रैली की सूरत में जाए, ताकि उनको ये पता लगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जियाले अभी तक जिंदा है। आप क्या कहेंगे? आप इस तरह की तजवीज़ के बारे में क्या कहेंगे? आपने जो सवाल पूछा है, मेरे जो कारकुन हैं, आपने उनके जज्बा को निराशल तरीके से पेश किया है। यही उनका जज्बा है और हमारे ऊपर जो जो हर कारकुन की तरफ से, सिंध से, पंजाब से, हर जगह से ये मुतालबा किया जा रहा है कि 17th पे सदर जरदारी का एक केस है इस पिंडी में, इस्लामाबाद में, तो उसके लिए हम बाय रोड जाए। सब पाकिस्तानी हैं, हमारा हक है। अगर हमने रोड से जाना है, कोई आपको रोक नहीं सकता। और जो नाइंसाफ़ी हो रहा है वो तो बिल्कुल आपके सामने है। तो हमें अदालत ने ही हमें मेडिकल बेल दिया है। अदालत ने ही माना है कि सदर जरदारी का तबीयत इतना नासाज था। अदालत ने माना है कि जो सहूलियात उनका हक था, तबी उसूलियात उनको मिलना जेल में, वो नहीं दिया जा रहा था। और अब कोविड के दौरान हम बहुत ही तहफ़्फ़ुज़, और जैसे हर बेटा हर बेटी अपना बाप के लिए करना चाहेगा, हम तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं कि कुछ जो अदालतें हैं, कुछ जो फोरम्स हैं, उन्होंने हमें ये इजाज़त दी कि सदर जरदारी साहब वीडियो लिंक के थ्रू अपीयर कर सके, अपना राय दे सके। लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इस एक पेशी में, इस एक केस में ये फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। पर्सनली और हमारा पर्सपेक्टिव से ये एक ख़ास तौर पे कि जो हमारा मुसलसल एक क्रिटिसिज्म रहा है इस पूरा प्रोसेस से कि सिंध का केस पिंडी में क्यों, वो इस किस्म की मुश्किलात जो नॉर्मल मुश्किलात हैं, फॉरगेट अबाउट कि सदर जरदारी या हम कोई केस फेस कर रहे हैं, वहाँ किसी भी शहरी को अगर वो यहाँ रहते हैं, जुर्म भी यहाँ हुआ है, केस भी यहाँ का है, तो उनको क्यों इस्लामाबाद जाना पड़ता है? उनका ख़ानदान इर्द गिर्द होते हैं, उनको लीगल राइट्स होते हैं। तो वैसे ही हमारे लिए अब मुश्किलात ये है कि कोविड है, एंड कोविड के दौरान हम समझते हैं ये बहुत ही एक ख़तरनाक चॉइस होगा। मेरा कारकुन का राय है कि अगर हमारा दरख्वास्त नहीं माना जा रहा है और हमें नहीं दिया जा रहा है, तो हम हमेशा जो है कोर्ट्स को रिस्पेक्ट करते हैं, एहतराम करते हैं, और फिर हम इस ऑर्डर को भी रिस्पेक्ट करते हुए मानेंगे तो सही। लेकिन उनका राय ये है कि हम बाय रोड जाए, साथ जाए, ताकि एक हमदर्दी और हम अपना सदर जरदारी के साथ शाना बशाना के एक सॉलिडारिटी हम अब दिखा सकते हैं। इसका तो फैसला हमारा सीसी करेगा कि आखिर पार्टी क्या मौक़िफ़ अपना। चेयरमैन साहब ये बता दें कि एक तरफ आवाम जो है ना महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और मईशत ज़मीन बोस है, लेकिन दूसरी तरफ जो अपोजिशन है वो कभी फेटाफ के नाम पर, कभी एक्सटेंशन के नाम पर, कभी कौमी वफाक के नाम पर हुकूमत के साथ ताउन कर रही है। तो किस तरह इस हुकूमत से छुटकारा हासिल करेंगे? सर, मैं आपको एक तो मुशर्रफ का दौर आपको याद होगा। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुशर्रफ के दौर में हर बिल का मुखालफत किया? आप पार्लियामेंट में होते हैं और पार्लियामेंट का अपोजिशन जो है अब मुखालफत मुख्तलिफ तरीके से करते हो। एक तरीका ये है कि मैं मना कर लूँ, मैं ये नहीं होने दूँगा। वो जहाँ मेरा अक्सरियत है, जैसे सेनेट है, वो थोड़ा उसमें वज़न आता है। जब मेरा माइनॉरिटी है तो मैं अपोज तो कर सकता हूँ, मगर मेरे सामने दो चॉइसेस होते हैं। एंड आई टेक द एग्जांपल ऑफ द फैटिफ लेजिस्लेशन। एंड अगर उस लेजिस्लेशन में कोई नेगेटिविटी था और मैं अपोज करता था इस नेगेटिविटी को, मैं या
اپنا آپ کے سامنے اپوزیشن تو رکھ سکتا تھا اور اس کو ویسے ہی پاس ہونے دیتا, یا میں اپوز کرتے ہوئے انسانی حقوق کا امینڈمنٹس ڈالوں, اپوز کرتے ہوئے یہ شک ڈالوں کہ جو بھی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے کووننٹس ہیں, جو اگریمنٹس ہیں, ان کے خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. تو پھر مجھے یہ اس اپوزیشن میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اس اپوزیشن میں اس لیے زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو مقصد ہے کہ آپ اپنا عوام کا حقوق کا تحفظ ہو وہ پروٹیکٹ کرے. فاٹف کا تو اپوزیشن میں فاٹف سے اپوز نہیں کر رہا ہوں, میں تو وہ واحد جماعت ہوں جو جب پی ٹی آئی کہہ رہا تھا کہ نہ نیشنل ایکشن پلان کرو نہ فاٹف کرو, میں کہہ رہا تھا کروں. جب نون لیگ کا موقف کچھ تھا تب بھی میرا موقف میں کنسسٹنسی رہا ہے, اور ہم اپوز کر کے اس بلز میں اگر ہمیں بہتری لے آنا ہے بہتری لے کر آتے ہیں. وہ پارلیمانی سیاست ہے, اور ہم نے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ ایک زیادہ ذمہ داری ہے. باقی جماعت شاید اپوز کر سکتے ہیں صرف اپوزیشن سے, لیکن ہم نے خیال رکھنا ہے کہ میرے اور آپ کے جمہوری انسانی جو بھی ہمارے حقوق ہے جتنا ہم تحفظ دلوا سکتے ہیں ہم وہ دلوائیں. ایک منٹ وہ کریں. آپ نے کہا کہ 2 سال سے وفاق کی حکومت ہمیں پیسے نہیں دے رہی. نو, کم پیسے دے رہی. 2 سال سے نہیں, 2 سال سے نہیں, وہ تو کافی سالوں سے. آپ کی تیسری حکومت ہے یہاں پہ سندھ میں, تو آپ نے 12 سالوں میں سے کتنا سندھ کی عوام کا پانی کا مسئلہ حل کیا ہے, اور کوئی مسئلہ جو ابھی پانی میں ڈوب رہے ہیں عوام, جیسے ابھی کووڈ ہے تو کووڈ میں بھی عوام جو ہے ابھی تاثر عوام کو یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی عوام کو صرف اس میں کووڈ میں مبتلا کر کے اور پیسے کما رہے ہیں, اور عوام کے زندگیوں کو اجیرن کر دیا گیا صرف پیسے لوٹنے کے لیے. آج پریس کانفرنس کی علی ماسد شیخ صاحب نے انہوں نے کہا کہ یہاں بی آر ٹی کا ذکر کیا جا رہا ہے, مگر یہاں پہ گرین لائن کا کام نہیں ہو رہا ہے, صرف ایک ہی لائن پہ کام ہو رہا ہے, کرپشن لائن پہ. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کون سا چینل سے ہیں, آپ کون سا چینل سے ہیں, کون سا؟ اچھا, آئی ڈونٹ نو کون سا آواز, لیکن ایک آواز کا نیوز پیپر یا چینل ہے جس کے بڑے سنگین الزام ہے جو ہم نے نوٹس لیا ہے میرا کمیٹی میں, تو اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے. جہاں تک آپ کا سوال ہے, ہم نے کیا کیا, این ایف سی دینا وفاقی حکومت کا کام ہے, اور اس کا نہ صرف اب سے پی ٹی آئی کے دور میں تو بہت ہی زیادہ, لیکن نون لیگ کے ٹائم سے لے کے اب تک اس سے ہمارا یہ اعتراض تھا کہ ہر صوبہ کا جو حق ہے وہ نہیں دیا جا رہا ہے اور ان کو دینا چاہیے. یہ ہے اس این ایف سی سے جو 18th امینڈمنٹ کے پہلے تھا, جو 18th امینڈمنٹ کے بعد این ایف سی ملنا چاہیے, اس پہ ہمارا اعتراضات ہے جو ان ہر ایشو پہ ٹچ کرتا ہے. جہاں تک پانی کی بات ہے, پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو آپ کے لیے یہ مسلسل لڑائی لڑ رہا ہے, آج سے نہیں کل سے نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ چاہے وہ 1999 کا واٹر ریکارڈ ہو تو ہمارا موقف کیا تھا, چاہے وہ مشرف کے دور میں کیا ہو رہا تھا تو ہمارا موقف کیا تھا, اور آج بھی اس حکومت نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جواب میں اسمبلی میں کہا ہے کہ ہمارا صوبہ کا پانی چوری ہو رہا ہے. آپ نے ان سے پوچھا ہی نہیں, وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ آپ کا صوبہ کا پانی چوری کیا جا رہا ہے. وہ اسٹیٹمنٹ اب وہ پہلے سال کا اسٹیٹمنٹ ہے, اس دن سے لے کے آج تک کیا عمل کیا گیا ہے اس میں آپ کو ایک ریزلٹس دینے کے لیے. جو ان کا ذمہ داری ہے, جو آپ کا حق ہے, ان کو بالکل دینا چاہیے. اور جہاں تک کووڈ کی بات ہے, آپ پلیز کسی ٹاؤٹ کا, کسی اسٹیبلشمنٹ ٹاؤٹ کا آپ خود سلیکٹڈ میڈیا نہ بنے. اگر آپ ان کا جو ٹاکنگ پوائنٹس ہے وہ دہرائیں گے, آپ سب جانتے ہو کہ جہاں تک کووڈ کی بات ہے ہمارا نیت کیا ہے. تو اٹ ڈزنٹ میک سینس ٹو انسلٹ آور انٹیلیجنس بٹ ٹرائنگ ٹو سے اور ریپیٹ دس اسٹیبلشمنٹ پروپیگنڈا. ہم اپنے عوام کا زندگی اور صحت بچانے میں ہمارا نیت بھی صحیح تھا. اب جب تعریف ہوتا ہے, چاہے وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے ہو, چاہے وہ بل گیٹس فاؤنڈیشن سے ہو,
تو پھر وفاقی حکومت اس کا کریڈٹ لینا چاہ رہا ہے. تنقید وہ خود کرتے ہیں اور تنقید وہ ہمارے اوپر ڈالتے ہیں. لیکن جب بھی وہ تعریف آیا ہے, چاہے وہ پہلا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ہو یا آج لیٹسٹ گیٹس فاؤنڈیشن کا ہو, کراچی کا ذکر ہو رہا ہے. اور اس صوبے کے عوام کا قربانی ہے, انہوں نے قربانی دیا ہے. انہوں نے اپنے یہ لاک ڈاؤن کے دوران مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تاکہ وہ پورا پاکستان کو بچائے. سب سے زیادہ خطرہ تو کراچی میں ہے, جہاں سب سے زیادہ پاپولیشن ہے, سب سے زیادہ ڈینسٹی ہے, ملک بھر سے بیرون ملک سے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. یہاں سب سے بڑا ڈیزاسٹر زون تھا نا. جنہوں نے قربانی دی, جنہوں نے محنت کی, جنہوں نے یہ کام کروایا, ان پہ یہ الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں چھوڑے, یہ الزام ڈاکٹرز پہ لگا رہے ہیں. یہ وہی ٹاؤٹس شروع, ابھی میں سن رہا ہوں کچھ فون پہ ہے, کہہ رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا لفظ لیا گیا ہے, وہ استعمال نہ کرے. اب دیکھ لیں یہ کس قسم کا آزادی ہے, اور کل ہم آزادی منائیں گے. کووڈ پہ بہت سیریسلی آپ کا ڈاکٹرز, آپ کا نرسز, آپ کا پیرامیڈکس, آپ کا فرنٹ لائن ورکرز, جو کہ ہمارا حکومت نے کہا کہ یہ جہاد کر رہے ہیں, وہ جہاد کرنے والے کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. سندھ حکومت وہ واحد حکومت ہے جو ان کو ریگولرائز بھی کریں گے, جو ان کو رسک الاؤنس بھی دے رہے ہیں, جنہوں نے تنخواہ میں, پینشنز میں اضافہ کیا ہے. باقی ہر صوبہ میں ان کو رسک الاؤنس بھی نہیں دیا جا رہا ہے. ریگولرائز تو دور کی بات ہے. اور جو پولیو ٹیمز ہے پورے ملک میں, جو پولیو ٹیمز ہے پورے ملک میں, 13,000 سندھ سے تعلق رکھنے والے, 6,000 کے پی سے تعلق رکھنے والے بے روزگار کیے جا رہے ہیں وفاقی حکومت کی طرف سے. بے روزگار کر رہے ہیں اور پھر ڈیلی ویجز پہ رکھ رہے ہیں, ریگولر امپلائیز نہیں رکھتے. اس قسم کا ظلم ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں انصاف کرے اور اسٹیبلشمنٹ کا, سلیکٹڈ پوائنٹس کا. بزرگ ہے مسلم لیگ نون اور آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ موجودہ حکومت کو آپ 5 سال کا دیں گے. پہلا. دوسرا یہ کہ تیسرے چیف جسٹس ہیں جو سندھ حکومت میں سخت تنقید کر رہے ہیں, کیا اعلیٰ عدلیہ آج بھی آپ کے خلاف ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اور امید کرتا ہوں کہ اعلیٰ عدلیہ غیر جانبدار رول ادا کرے گا. میں امید کرتا ہوں, بلکہ جانتا ہوں, میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں موجودہ چیف جسٹس کا, سارے جو ان کے ججز ہیں اس بینچ پہ, اور امید کرتا ہوں کہ یہ ہمارے حق کے تحفظ کریں گے. سارے پاکستان ان کی طرف دیکھتے ہیں, ہم عدالتوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے جمہوری حق پامال ہو جاتے ہیں, حملے ہوتے ہیں, کہ وہاں سے ہمیں تحفظ ملے. جب ہمارے انسانی حقوق پہ حملے ہو تو وہاں سے تحفظ ملے. ہم سب ان کی طرف دیکھ رہے ہیں, امید کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے پاکستان میں مسائل ہے, بہت سے پینڈنگ ایشوز بھی ہے, چاہے وہ الیکشنز میں جو کمپلینٹس ہے, جو بہت سنگین کمپلینٹس ہیں, جو این ایس سی ایوارڈ کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں, جو لاپتہ افراد ہے, جو میڈیا سینسسو ہے, جو تاریخی جمہوریت کی طرف سے جو تاریخی کمپلینٹس آ رہے ہیں, اپنے ہی ججز کے جو کمپلینٹس آ رہے ہیں, سپریم کورٹ کے ججز کے جو کمپلینٹس آ رہے ہیں, تو یہ بہت سنگین ایشوز ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں ان کا کریڈیبلٹی پہ, ان پہ کہ وہ ہمیں مدد کریں گے اس میں, وہ جمہوریت کے ساتھ دیں گے, غیر جمہوری فورسز کے ساتھ نہیں دیں گے, آئین کے ساتھ دیں گے, کسی کا کہنے پہ ساتھ نہیں دیں گے. جیسے ماضی میں چاہے وہ چیف جسٹس افتخار چودھری ہو یا کوئی اور چیف جسٹس صاحب ہو جو کہ بعد میں سیاسی ججز نکلے, ایسے اب نہیں ہوگا. اب بالکل ایسے نہیں ہوگا. ہم بہت ہی عزت کرتے ہیں موجودہ چیف جسٹس سے اور آنے والا چیف جسٹس سے. ایک منٹ میں ہر سر ایک کون سے چینل سر یہ عاجز جمالی ہے. اچھا سوال سر یہ ہے کہ آپ کے پاس دو چیزیں ہیں جن میں سے کسی ایک
की आपको चॉइस करनी है जिस तरह की सूरत हाल नजर आ रही है। छोड़ चुके हैं। एक सिंध है जो सिंध के करोड़ों लोग उसको मां का दर्जा देते हैं, और दूसरी सिंध हुकूमत है जो सामने हमारे बैठी है। सिंध ने ही सिंध हुकूमत बनाई है, यकीनन फैसला करने का अख्तियार उसी सिंध को है। अगर इस सूरत हाल में आपके पास ये चॉइस बचती है कि आप सिंध का चॉइस करें या सिंध हुकूमत का चॉइस करें, तो आपकी चॉइस क्या होगी? ऐसी भी बात नहीं, चॉइस हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख में आपने देखा है, टेस्टेड है इसमें, कि चॉइस आपको मिले हुकूमत का या पाकिस्तान का, आपने कौन सा फैसला लिया। चॉइस आपको मिले हुकूमत का या तख्तेदार का, आपने चॉइस कैसे लिया। चॉइस आपको मिला हुकूमत का या बम धमाके का, चॉइस आपने कैसा लिया। ये सिंध हुकूमत एक छोटा चीज़ है, ये मेरा धरती है, इसके लिए जो कुर्बानी देना चाहिए देने की ज़रूरत है, देने को तैयार है। मगर हम समझते हैं कि जो सारे मसाइल है पाकिस्तान के अवाम के मसाइल, जमहूरियत इसलिए ये सिस्टम ले आया गया कि वो मसाइल सड़कों पे हल ना हो, जंगों में हल ना हो, सिविल वॉर में हल ना हो, इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स के थ्रू हल ना हो। वो अगर मसाइल हल होने हैं तो आए अपना असेंबली में हल करवा दें, प्रोविंशियल असेंबली में हल करवा दे, नेशनल असेंबली में हल करवा दे। और जैसे यही इसलिए हम कहते हैं कि यही वो जमहूरियत है जो ये वफाक को जोड़ता है, ये वफाक को मजबूत करता है। और अफसोस के साथ जो हुकूमत आई है, इनका जो स्क्रिप्ट है, इनका जो प्लान है, इनका जो मैनिफेस्टो है, वो पहला दिन से ये है कि 1 यूनिट इनको वापस लेना। उनका ये सोच है, उसका पहला तकरीर है कि जब अयूब खान का दौर था तो वाह वाह था, कोई नहीं पूछता कि उसका नतीजा में क्या हुआ। आधा पाकिस्तान आपके हाथ से चला गया। जब वो नुकसान हुआ, पूरा मुल्क सीखा कि हमने सबको रिप्रेजेंटेशन देना है, सारे पाकिस्तानियों को अपनाना है, जहां जो भी उनका ज़बान हो, जो भी उनका एथनिसिटी हो, हुकूक उनका है, देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो नुकसान होगा। अफसोस ये जो कठपुतलियां आए हैं उनको ये याद नहीं है। उनको सिर्फ ये है कि अगर 1 यूनिट होता, 1 सिलेबस होता, हम सबको एक बना सकते, तो हम सब जैसे ऊपर कठपुतली है, हर पाकिस्तानी कठपुतली होगा। इस तरीके से मुल्क नहीं चलते। हम सब मिल के जमहूरियत के थ्रू, जमहूरी निज़ाम के थ्रू चलाते हैं। थैंक यू।